ایک انگریز سے ملاقات ہوئی. کس سے ہوئی؟ آپ بولے نا کس سے ہوئی؟ ہاں مجھے لگے کہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو انگریز سے ملاقات. انگریز نے کہا کہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کس نے کہا؟ انگریز نے. کس کو کہا؟ علامہ اقبال کو. کہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نہیں دیکھا. تو کہا پھر رب کو کیوں مانتے ہو؟ پھر انگریز نے کہا اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. تو کہا یہ طواف کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. تو کہا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. پھر یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ جب رب کو دیکھا نہیں تو پھر مانتے کس طریقے سے کہ رب ہے جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ میں نے تو رب کو نہیں دیکھا لیکن اس بات پہ تو ایمان ہے نا کہ میرا رب مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے تم سے گفتگو کرتے ہوئے. اس بات پہ تو میرا ایمان ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس بات پہ تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے رب کو نہیں دیکھا لیکن میرا رب تو ابھی بھی مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، تم سے گفتگو کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے جواب دیا، صرف جواب نہیں دیا، تحریر لکھ کے جواب دیا. جواب بھی لکھ دیا کہ میں رب کو جانا کیسے، میں نے اس رب کو پہچانا کیسے. علامہ اقبال فرماتے کہ میں نے رب کو جانا کیسے بتاؤں؟ کہا ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے. کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پھر ہول سمندر کی پر اسرار گٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کی چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے. ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے. ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے. آپ کی توجہ ہے نا مکمل یہاں رہنی چاہیے. اب یہاں سے کوئی بھی نکلے آپ کی توجہ یہاں رہنی چاہیے. آپ کا انشاءاللہ کچھ بال باقی نہیں ہوں گے. جن کے نام کی محفل ہے نا وہ محفل کو سنبھالے بیٹھے. ٹھیک ہے آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے. میں کہنا کیا دیتا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ سنیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے رب کو جانا اور پہچانا کیسے؟ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے. کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پھر ہول سمندر کی پر اسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے. ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے. ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، زفاؤں سے، وبا سے، رنج و در و عالم سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے. ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے. ارے ابلیس کے فتنے سے، آدم کی خطا سے، اور صاحب ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے مروا سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم نے تجھے جانا جو فقط تیری عطا سے. آگے انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے. ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. اور دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کی خصوصی ثناء میری مراد جناب جاوید باسنی صاحب سے وہ آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے. اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت سکن دوں گا کہ جل رہا گے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. کہ جل رہا گے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. اور میرے آقا کے مجھ پہ یہ اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. مائک کے اوپر جناب جاوید باسنی صاحب.